السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال عز وجل شانہ فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تبارک وتعالی فی مقام ثالث، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی باسعادت مجلس نکاح کی مجلس ہے، اس حوالے سے تین اہم قسم کے میسج مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک میسج تو دولہا دلہن کے لیے، اور دوسرا میسج دولہا دلہن کے والدین کے لیے، اور تیسرا میسج سامعین حاضرین مجلس کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو تین آیات پڑھی گئی ہیں بہت ہی اہم ترین ہے۔ کوئی صاحب خطبہ مسنونہ میں ان صرف تین آیات پہ تدبر کر لے تو اس کی زندگی کو چار چاند لگانے کے لیے یہی تینوں آیات کافی شافی ہے۔ تینوں آیات میں ایک لفظ بہت ہی اہم ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ گویا کہ یہ واحد تین آیات ہیں جس میں تینوں میں اصل مشترک سبق اللہ کا تقوی ہے، جو ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، دو رشتے آپس میں مضبوطی کے ساتھ مل رہے ہیں، ان رشتوں کو خوبصورت بنانے والی چیز اور پائیدار بنانے والی چیز اور مستقل چلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی جہاں ہو وہاں کوئی منصف، کوئی پچیتی، اور اللہ کا تقوی اور ڈر جہاں ہو وہاں کوئی تیسرا آدمی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے کس طریقے حقوق کا خیال کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے چلنا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دنیا کائنات کا سب سے پہلا رشتہ وہ ماں بیٹی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بہن بھائی کا نہیں ہے۔ دنیا کائنات کا سب سے پہلا خوبصورت ترین رشتہ وہ میاں بیوی کا ہے، اور سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے۔ حتیٰ کہ جنت میں بھی جو اصل رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ بہن بھائیوں کو، والدین کو گاہے بگاہے ملایا جائے گا، لیکن اصل وہاں بھی رشتہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا ہے۔ اس اعتبار سے یہ رشتہ بہت اہم ترین ہے۔ تیسری بات جو انتہائی اہم ہے کہ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ کسی دنیا کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں قرار دیا۔ باپ بیٹے کے رشتے کو کوئی نشانی قرار نہیں دیا، ماں بیٹی کے اور بہن بھائیوں کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں قرار دی۔ اس رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اسی رشتے میں کہا کہ یہ رشتہ محبت اور مودت کا رشتہ ہے۔ حتیٰ کہ یورپ ہمارے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں ہوس اور ہرس اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تعدد ازواج کا تعلق ہے۔
تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سامعین کو بھی اور اسی طرح یہ پیغام میسج ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ یہ رشتہ اپنی ابتدا میں تو خوبصورت طریقے سے چلتا ہی ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے وڈیروں کو دیکھتے ہیں جس وقت وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ خواہش اتنی نہیں رہتی، اس میں زیادہ محبت، زیادہ مودت، زیادہ قربت، زیادہ رحمت اللہ زیادہ بھر دیتا ہے۔ تو یہ رشتہ محبت اور مودت کا ہے۔ چوتھی بات اسی رشتے کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، جہاں تقوی کا سبق دیا ہے، جہاں پہلا اور خوبصورت رشتہ کہا ہے، وہاں سب سے حساس رشتہ یہ رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ کوئی رشتہ اتنا نازک رشتہ نہیں ہے جتنا کہ رشتہ میاں بیوی کا نازک رشتہ ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ باپ بیٹے کو چاہے آگ کرنا اور ماں بیٹی کو گھر سے نکالنا چاہے، بھائی بھائی سے الگ ہونا چاہے تو وہ الگ نہیں ہو سکتے، بھلے وہ جتنا مرضی زور لگائے۔ یہ واحد رشتہ ہے جو 3 لفظوں سے جڑتا ہے اور 3 لفظوں سے کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی کوئی رشتہ توڑنے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ رشتہ واحد ہے، 3 لفظوں سے جڑتا ہے اور 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اس میں 5ویں بات یہ ہے کہ اس حساس رشتے کو اپنے خوبصورت اخلاق کے ساتھ مزین کرو، اپنے تحمل اور برداشت کے ساتھ چلانے کی کوشش کرو۔ اس رشتے میں جتنا تحمل اور برداشت ہوگا اتنا خوبصورت طریقے سے چلے گا۔ مثلا کچھ کمزوریاں خواتین میں ہوتی، کچھ کمزوریاں مردوں میں ہوتی۔ خواتین گھر میں جس وقت کسی پروگرام میں نکلنا ہے تو گھر سے نکلتے وقت لیٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کو مردوں کو چاہیے کہ برداشت کرے، اور مرد بسا اوقات گھر رات کو آتے وقت لیٹ ہو جاتے تو خواتین کو چاہیے کیا ہے، برداشت کرے۔ تو اس اعتبار سے اس رشتے کو اخلاق، عالی اخلاق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ میں باہر جتنا بھی مسکراتا ہوں، جتنا بھی خوش و خرم ہوں، میں اگر اپنے گھر میں خوش خرم نہیں ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے مسکراہٹیں، محبتیں اور چاہتے نہیں بانٹتا، تو سمجھ لو کہ میرے اخلاق باہر کے ریڈی میڈ اخلاق ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ سب سے اچھا اخلاق آپ کا بیوی کے لیے اچھا اخلاق ہونا چاہیے، سب سے اچھا اخلاق آپ کے گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا میسج جو والدین کے لیے ہے بہت اہم ہے۔ والدین کے ذمے تقریباً 5 کام ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا کام جو والدین کا ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کی جس وقت پیدائش ہو اور پیدائش کے بعد اس کی تربیت، اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنا۔ دوسری یہ ہے کہ اس کی تعلیم دینا۔ تیسری یہ ہے کہ ان کو اچھی تربیت دینا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا جس وقت بڑے ہو جائیں تو رشتہ کرنا اچھے طریقے سے۔ اور 5ویں اور آخری بات والدین کے لیے کیا ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو محبت کے ساتھ پھر چلانا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس وقت رشتہ ہو جائے اس کے بعد وہ اس کے ذمے کر دے اور اس کے محبت کے ساتھ چلانا۔ آخری بات جو سامعین کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن، عجب لامر المومن، عجب لامر المومن، مومن کا بڑا عجیب معاملہ، مومن کا بڑا عجیب معاملہ، مومن کا بڑا عجیب معاملہ 3 دفعہ فرمایا۔ ان اصابت السراء فشکر وان اصابت الضراء فصبر۔ خوشی میں اپنے رب کو نہیں بھولتا، پریشانی میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ اس کی خوشیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی اسی طرح گزرتی ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا یہ اس طرح مجلس کا اہتمام کرنا بڑا ہی بامسرت اور بحث خوشی اور بحث سعادت ہے کہ آپ احباب نے بالکل قرآن و سنت کے مطابق اس مجلس کو سجایا۔ کوئی ناچ گانا باجا، کوئی میوزک غیر شرعی، غیر صحیح، غیر اخلاقی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دولہا دلہن کو بھی، والدین کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی خوبصورت طریقے سے رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان تمام کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ساتھ ان کا نکاح بھی جمیل صاحب کی اجازت کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھاتا ہوں۔ جناب گرامی قدر محمد اسماعیل بن محمد خان صاحب، آپ کا رشتہ نکاح نجمہ جمیل بنت محمد جمیل کے ساتھ بعوض 10,000 حق مہر مؤجر روبرو ان گواہوں کے حاضرین مجلس کے آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ جناب محمد اسماعیل بن محمد خان، آپ کا نکاح نجمہ جمیل بنت محمد جمیل کے ساتھ
بعوض 10,000 حاکمار محجر روبرو ان گواہوں اور حاضرین مجلس کے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ جناب محمد اسماعیل بن محمد خان، آپ کا نکاح نجمہ جمیل بنت محمد جمیل کے ساتھ بعوض 10,000 حاکمار محجل روبرو ان گواہوں اور مجلس کے آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو چار چاند لیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ أَلِف لام مِيم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مولا کریم، ہم نے تیرے حبیب کی سنت کو تیرے حبیب کے طریقے کے مطابق ادا کیا ہے، رشتہ نکاح کا یہ پیغام خطبہ مسنونہ پڑھا ہے۔ مولا کریم اس نکاح کو بابرکت بنا، مولا کریم اس نکاح میں برکت پیدا فرما، اے رب الرحمن آپس میں پیار محبت الفت شفقت پیدا فرما، آپس میں اتفاق اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما، آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما۔ اے رب الرحمن قرآن و سنت کی روح سے ہم نے یہ مل بیٹھ کے نکاح پڑھا ہے، مولا کریم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما، دونوں خاندانوں کو علم سے محبت سے مال سے قرآن سنت کی دولت سے بھر دے، مولا کریم آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ اے رب الرحمن ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فرائض کو درجہ اتم درجہ احسان پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس رشتے کو اے رب الرحمن نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، اے رب الرحمن نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، ان کی نسل در نسل کو قیامت تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ پوری زندگی عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرما، شرک کفر بدعت و خرافات نفاق سے محفوظ فرما۔ رب الرحمن جو بھی عمل کریں چھوٹے بڑے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ رب الرحمن ان کو مالی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے رب الرحمن ہر اعتبار سے ہر نعمت سے مالا مال فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، شیطانوں کی شیاطنت سے محفوظ فرما، جادوگروں کی جادو سے محفوظ فرما۔ مولا جو ان کی ضرورتیں ہیں رب الرحمن پوری فرما، اور ان کے والدین کو رب الرحمن آپس میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کی توفیق عطا فرما، والدین کا سایہ ہمیشہ تا دم حیات قائم دائم فرما۔ مولا کریم جو بھی کمی بیشی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کمزوری ہو، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، صبر شکر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع نہ ہو کہ کبھی کمزوری واقع ہو، کوئی مسائل واقع، مولا کریم دور فرما، مولا کریم تو آسانیاں پیدا فرما، اس رشتے کو باقی رشتوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا۔ رب الرحمن جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بلا مانگے عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے لیے بھی، طلبہ اساتذہ کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں، مولا کریم ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہم سب کی خصوصی دعا خاتمہ بالایمان فرما، آخرت میں اپنے حبیب کے ہاتھ عہدے کو حسن نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما، اپنی بار بار زیارت نصیب فرما۔ مولا جو صحیح ہوا قبول فرما، کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب ہاں جی رب الرحمن تو اپنے بندے ابراہیم اور ان کی آل اولاد پر رحمت فضل کرم عطا فرما۔ رب الرحمن اسماعیل جمیل ان کی تمام نسلوں میں رحمت فضل کرم عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز تیری رحمت ہے، سب سے بڑی چیز تیری رضا رحمت ہے، سب سے بڑا چیز تیرا فضل و کرم ہے، سب سے بڑی چیز تیری محبت و مودت اور قربت ہے۔ مولا یہ ساری نعمتوں سے ان تمام اپنے بندوں کو مال و مال فرما، دولت سے مالا مال فرما، رحمت فضل کرم عطا فرما۔ رب الرحمن بھائیوں میں بھی اتفاق اتحاد پیار محبت پیدا فرما، اور ان کی جو آپس میں آنے والی جو بہویں ہیں رب الرحمن ان کے اندر بھی پیار محبت پیدا فرما، تمام خواتین میں محبت پیدا فرما، تمام مرد و حضرات میں محبت پیدا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو ہمارا بادشاہ خالق مالک ہے، بلا مانگے ہی ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ
وصحبہ وعلی آل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔